جیسے قرآن میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں مطلب بار بار وہ چیزیں بتائی ہیں جو ہمیں دنیا میں جن کے لیے ہمیں روکا گیا ہے، اور وہ چیزیں ہمیں وہاں اٹریکشن کے لیے بتائی گئی ہیں کہ مطلب ہم جن چیزوں سے یہاں رکیں گے ہمیں وہ چیزیں وہاں ملیں گی، اور ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ تو جیسے یہ ہمیں بولا گیا ہے کہ جیسے نہریں بہہ رہی ہیں، جیسے انار کا ذکر ہے اور اس طرح کی چیزوں کا ذکر ہے، تو ان چیزوں کو ایکسپلین بتانے کے پیچھے کیا وہ وجوہات ہے، کیا سائیکالوجی ہے؟ جنت اصل میں نا بیسکلی دنیا دکھانے کے پیچھے تصویر ذرا سیدھی کرتے ہیں. تصویر آپ نے جو ہے نا الٹی پکڑی ہوئی. دنیا کے اندر یہ معاملات کرنے کے پیچھے کیا سائیکالوجی ہے؟ بیسکلی تو ہم سب جنت کے اندر جنت کے لیے بنائی ہوئی مخلوق ہے. یاد رکھیے گا حضرت آدم جنت میں ہی تھے نا، جنت میں ہی، اور حوا بھی جنت سے آئے نیچے ہم. سو ٹیکنیکل ڈیفینیشن جو ہے نا انسان کی یہ ہے کہ آپ اور میں، ہم سب، ہمارے جو والد صاحب ہیں آدم علیہ السلام، اور والدہ جو حوا علیہ السلام ہے، بیسکلی تو وہ جنت کے لیے کریٹ ہوئے ہیں. دنیا میں یہ چیزیں کیوں نظر آ رہی ہیں، یہ اصلی سوال ہے. جنت کے لیے تو ہماری جتنا بھی ہمارا جو فیسینیشن کے کرو ہے نا، جو جو ہمارا سائیکالوجی ہے، اس کے اندر جو خواہشات نکل رہی ہیں وہ بیسکلی اس لیے نکل رہی ہیں بیکاز ہم بنے ہی جنت کے لیے ہیں. وہیں پہ سیٹسفیکشن پوری ہوگی اس پورے کے پورے سسٹم کی اور نظام کی جو ہمارے اندر گھوم رہا ہے. اور اس کے لیے یہ والا جسم نہیں ہوگا، وہ کسی اور سائز کا، کسی اور کیمسٹری کا جسم ہوگا. نبی علیہ السلام نے دوزخیوں کے مثال کے لیے بتایا ہوا ہمیں کہ دوزخی کا سائز ایک کندھے کے اور دوسرے کندھے کے بیچ میں احد کا پہاڑ آ سکتا ہوگا، اتنا سائز ہوگا دوست، تاکہ اس کو مطلب پتہ چل سکے آپ کو کہ دس از ناٹ دا باڈی بٹ سول از دا سیم، دا فیسنیشن از دا سیم. جو چاہتے ہیں ہماری وہ وہی ہیں، جو ڈر رہے ہیں وہ وہی ہیں. تو بیسکلی ہم بنے جنت کے لیے ہیں، اور اللہ بچائے، اللہ بچائے، یا پھر دوزخ کے لیے ہیں. تو بیسکلی the real house of the human being, the real natural satisfaction of the human being is in Jannah. جدھر کے مطلب شہزادہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ جھونپڑی میں رہ رہا ہو چاہے محل میں رہ رہا ہو. بالکل یہی والی مثال ہمارے اوپر ہوتی ہے. بیسکلی جنتی لوگ ہیں اور دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بس یہ بات دھیان رکھیے گا. تو چونکہ ہمیں وہی والی خواہشیں ہوتی ہیں، آپ دیکھ لیں انسان کی شروع سے لے کے آخر تک آج تک وہی خواہشات رہی کہ اس کو پوری اتھارٹی ملے، پوری دنیا پہ حکومت ہونی چاہیے. ہر بچے سے بھی پوچھیں تو وہی کہے گا کہ پوری دنیا میرے تابع ہو جائے. کسی عورت سے کہیں گے تو وہ کہے گی میں دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہو جاؤں، ٹھیک ہے. آدمی سے کہیں گے وہ کہے گا دنیا کی ساری عورتیں مجھے مل جائیں. یہ کہاں سے آ رہی ہیں خواہش؟ کیونکہ یہ اپنے اپنے پلانٹ کے واقعی بادشاہ ہیں سارے. آپ کے بچے بھی، آپ کے شوہر، آپ کے والد صاحب، بھائی، آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں، یہ اپنے اپنے پلانٹس کے یہ راجکمار ہیں. اور کیونکہ جنت بھی پلانٹس کی کانسٹلیشن ہے نا، کیونکہ وہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ جو سب سے چھوٹا درجہ جنتی کا، اس کی بھی 13 زمینوں جتنی ایک زمین ہے. اور پھر ایک درجے کے لوگ دوسرے درجے کو ایسے دیکھیں گے جیسے آسمان سے ہم ستارے کو دیکھتے ہیں. تو ہمیں مارس کیسے نظر آتا ہے؟ ستارہ کی طرح نظر آتا ہے نا مارس یا جوپیٹر یا. تو بالکل اسی طریقے سے آپ کو باقی کے پلانٹس نظر آئیں گے کہ جو باقی کسی اور کوئی اور جنتی ہے ادھر. سو کیونکہ ہم وہاں پہ فل اٹانومی میں ایسے کرتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے. اسی لیے آج ہم ایپس بنا رہے ہیں کہ بٹن دبائیں تو گھر پہ چیزیں آ جائیں. یہ ساری کی ساری خواہشیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ ساری ٹیکنیکس ہمیں کیوں آ رہی ہیں؟ بیکاز ہم اسی پروجنی کو پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے اندر کا جو اصلیت ہے نا ہماری. اور جتنی بھی ایجادات آپ دیکھیں گے صاف سمجھ آ رہے گی کہ جنتیوں کی ایجادات ہیں جو دنیا میں پھنس گئے ہیں. تو آپ جنت بنانے کی کوشش کریں، چاہے وہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہو جہاں پہ سکون اور سبزہ ہے. اور بحریہ ٹاؤن لے لیں، یا پھر آپ کوئی اور ڈی ایچ اے لے لیں، یا دنیا میں کوئی اور موناکو سے لے کے سوئٹزرلینڈ لے لیں، جہاں پہ نہریں بہتی ہوتی ہیں وہاں پہ جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہم. وہ تو مسلمان نہیں ہے نا سوئٹزرلینڈ والے، وہ نہروں کے گرد کیوں گھر بناتے ہیں؟ وہ آبشاروں کے گرد کیوں لوگ دنیا ٹورسٹ پہنچی ہوتی ہے؟ اندر کی خواہش ہی ہے کہ نیچے نہریں بہتی ہوں وہیں رہنا میں. اب قرآن پاک میں یہ بات صاف نظر آ رہی ہے کہ ہم تمہیں وہاں پہ ہی بھیجیں گے. سوئٹزرلینڈ بہت چھوٹی سی جگہ ہے، تمہیں وہ والی جگہ دیں گے جو کہ گرینری اور نہریں بہتی ہوں. تو جب ہم یہ سائیکالوجی سمجھ گئے نا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دکھائی ہیں وہ صرف ایک نشانی کے طور پہ دکھائی ہیں کہ تمہیں دیکھو کہ یہاں پہ کیسی چیزوں کی اٹریکشن ہو رہی ہے. اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کی آیتیں بتائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ تم اصل میں وہاں کی مخلوق ہو، اپنے گھر واپس آؤ. تم نے کہا تھا کہ میں ٹیسٹ پورا کر لوں گا، مجھے
اوپر کے درجات دے دینا. تو اب یہ ٹیسٹ ہے تمہارا. سو اٹس سچ اے سمپل لینئر ڈائیگرام, بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا آپ کو کہ دنیا میں نہیں نعمتیں, دنیا میں صرف نعمتوں کی چھوٹی چھوٹی بوندیں ہیں, نشانیاں ہیں. ہم بیسکلی, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں جب اسٹوڈنٹ تھا نا تو میں نے ایک ایکسپیریمنٹ پڑھا, ابھی تک میرے ذہن پہ عکس ہیں اس کے, کہ دنیا کے الگ الگ ملکوں سے آئی تھنک 1 لاکھ بندوں سے یا 10,000 بندوں سے, آسٹریلیا سے, یورپ سے, ایشیا سے, افریقہ سے, امریکہ سے لوگوں کو اکٹھا کیا انہوں نے الگ الگ طریقے سے, اور ان سے کہا کہ ایک ایسی تصویر بنائیں کہ جس میں جو آپ کے لیے سب سے خوبصورت تصویر کیا ہو. کین یو امیجن کہ پوری دنیا کے الگ الگ قوموں نے وہ جو تصویر بنائی, وہ سب نے ایک ہی تصویر بنائی. ایک خوبصورتی کیا ہوتی ہے تصویر میں بنائے. لوگوں نے اس میں پہاڑ بنائے, پانی بنایا, درخت بنایا, اور کھلا سورج اور آسمان بنایا. سب نے وہی بنایا. اندر کی سائیکالوجی کہیں اور سے آئی ہوئی ہے, وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. اب یہ کون ان دہریوں ایتھیسٹ کو سمجھائے کہ یہ اتنی یونیورسل کانسٹنٹ کہاں سے آتا ہے. اس کتاب میں وہ چیز لکھتی کہ جو ازل سے لے کے اب تک تمام لوگوں کو چاہیے تھی کہ میں نے بھی دنیا کے سوئٹزرلینڈ میں ہی جانا ہے. کیوں ہمیں اٹریکشن ہوتی ہے نیچے بہتی ہوئی نہروں سے؟ کیوں ہمیں پہاڑ سبزہ کیوں پسند آتا ہے؟ کیوں کوئی ریگستانوں میں نہیں رہتا؟ کیوں کوئی برفوں میں جا کے نہیں ساری عمر رہتا؟ مجبوراً کی بات چھوڑیں, خواہش جیسے کسی کے بس میں آئے گا سب سوئٹزرلینڈ پہنچ جائیں گے. کسی ایک دفعہ بھی آپ نے کسی بھی انسان کو بس میں آپ نے دیکھا ہے نا, تو اس نے اپنی ڈی ایچ اے کے اندر یا اپنے بحریہ ٹاؤن کے اندر جنت کا نقشہ نکالنے کی کوشش کی. کیا وہ قرآن سے نکالتا ہے؟ نہیں, وہ اپنے اندر سے نکالتا ہے. قرآن تو اس کیمسٹری کی جیتی جاگتی آواز ہے. تو یہ جتنے بھی آپ کو انار پھل جو دنیا میں نظر آ رہے ہیں نا, جتنے بھی, یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے یہ ایک سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ڈیوائن سینس آف ہیومر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا, کہ یہ دیکھو تمہیں یہ کیسے تمہیں نظر آ جائے کہ تمہیں کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے, اور جب تمہیں اٹریکٹ کرے گی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ ہے اصلی. یہ دیکھو اپنی اوقات اور حیثیت نظر آتی ہے ہمیں کہ ہم کتنے بڑے بیسکلی کس عیاشی کو چھوڑ کے دلائے ہوئے ہیں جس کی ہمیں یاد آتی ہے. سو اٹس اے ویری سمپل تھنگ جو آپ کو ایک دفعہ سمجھ آ گئی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے کتنا بڑا احسان کر دیا کہ قرآن پاک میں وہ والی چیزیں کھول کے بیان کر دی اللہ تعالیٰ. اب آپ خود سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان نباتات کی آیتیں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو سوچتا کیوں نہیں ہے, پھلوں اور پودوں کو دیکھ کے اللہ نے کہا سوچتے کیوں نہیں ہو یہ کیسے بن رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں. واللہ عالم ایک مطلب تھوڑی ہے, اللہ تعالیٰ نے تو پتہ نہیں کتنے اور راز رکھے ہیں ان میں. ویسے آپ کو بتاؤں کہ عام سا بندہ بھی مجھ جیسا بھی یہ دیکھے اور اس کو نظر آنا شروع ہو کہ یار مجھے اٹریکشن کیوں ہو رہی ہے ان سے, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر کہیں سے کوئی بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی اور دنیا سے تھے. وہاں پہ میرے خون کے اندر ابھی تک وہ عیاشی نکلی نہیں ہے, اور دنیا میں آ کے میں پھنس گیا ہوں, اور دنیا میں جنت بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اس لیے کیا کر رہا ہوں, دنیا پہ حکومتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, دنیا پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ساری عورتیں تو سارے کے سارے مرد میرے نیچے ہوں, اور میری سیاست جو ہے وہ چمک جائے, اور آل آف دیٹ. اور اس کو اللہ نے کہا قابو کر, یہ تھوڑا ہی عرصہ اس کو قابو کر لے, کسی طریقے سے اس کو قابو کر تاکہ تجھے پتہ چلے کہ تجھے اصل میں مل جائے گی یہ چیز. یہاں پہ صرف صبر کے لیے آیا تو, یہاں پہ صرف اور صرف اس امتحان کے لیے آیا کہ یہاں پہ وہ بیلنس نہیں پورا کر سکتا. جنت میں تو بھی کون بولے گا تو ہو جائے گا, دنیا میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, صرف اور صرف ایک آزمائش ہے. اور تجھے اگر تجھے وہ والا اپنا شہزادہ پن پریکٹس کرنا ہے تو لوگوں کا حق مارنا پڑے گا تجھے. یہاں پہ صرف اور صرف اثار قربانی, یہاں پہ دے جس طرح بادشاہ دیتے ہوتے, یہاں پہ دے سب کو اپنا جسم کاٹ کے بھی دے تاکہ وہاں پہ تجھے مل سکے. بادشاہ سلامت کے لیے اگر آپ نے کوالیفائی ہونا تو ثبوت بھی تو دینا کہ ہم بادشاہ اور ملکہ ہیں, یہاں پہ شہزادہ اور شہزادی ہیں, کیسے ہوتے سخاوت دکھائیں, رحم کریں لوگوں کے اوپر, تب کہیں جا کے آپ کو ملے گا وہ والا درجہ. آپ غور سے دیکھیے گا جن لوگوں کو بڑے درجے ملے ہیں نا, انہوں نے کام وہی کیے ہیں جو کہ بڑے بڑے شہنشاہوں نے جو کام کیے ہیں نا, انبیاء نے وہی کام کیے ہیں. کھلے عام معافیاں دی ہیں لوگوں کو اس طریف فلسفہ بتایا جو بڑے پوری رعایا کے لیے جو بہتری ہوتی ہے وہ والے احکام دیے ہیں. ایک دو بندوں کی بھلائی کبھی بھی نہیں کی. انصاف کے بہت تقاضے رکھے کہ جیسے کہ وہ واقعی جنت کے بادشاہ ہیں, اور واقعی پھر سمجھ آ گئی کہ کیوں اللہ تعالیٰ پھر معاف کرنے والوں کو درجے اوپر کیوں دے رہا ہے, کیونکہ رحم دل لوگ جو ہیں ان کو بڑی رعایا ادھر ہی ملنی ہے.
جنتیوں پہ تو نہیں کوئی ظلم کر سکتا. یہاں پہ کوئی رحم دل نہیں ہے, وہاں پہ کس نے کوالیفائی نہیں ہونا پہ. I hope it fixes the prism.